ایک اللہ والے بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی۔ انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا۔ تلاوت کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ اللہ نے اس بزرگ پر منکشف کیا تو اس نے دیکھا کہ پاس ہی ایک قبر میں ایک مردہ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے اس کو السلام علیکم کہا تو مرد نے سر اٹھا کر وعلیکم السلام کہا۔ اس اللہ والے بزرگ نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا سزا ہوتی ہے یا پھر جزا، آرام یا عذاب، لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ قبر میں بھی ذکر و افکار، تلاوت و تسبیح کرنی پڑتی ہے، اور آپ تو ماشاء اللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ مردے نے کہا کہ جو انسان وفات پاتا ہے اس سے سب سے پہلے 3 سوال ہوتے ہیں، اگر وہ ان تینوں سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کو قبر میں اپنا وقت قیامت کے دن کے انتظار میں گزارنا ہے۔ جب تمام دنیا والے یہاں پہنچ جائیں گے تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ یہ قبر تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مشغلہ یا کوئی مصروفیت نہیں ہوگی تو تم یہاں اکتا جاؤ گے، اسی لیے تمہارا پسندیدہ کام جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو تمہیں اچھا لگتا تھا، وہ تم بتا دو، تم کو یہاں اس کی اجازت مل جائے گی۔ میں تو دنیا میں قرآن کو محبوب رکھتا تھا، لہٰذا میں نے ان سے کہا کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت مل جائے تو میرے لیے بہت کچھ ہے، اسی لیے مجھے یہاں قرآن کی اجازت ملی۔ میں نے قبر میں 70,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ میں آپ کو 70,000 قرآن دیتا ہوں، آپ بس اوپر سے ایک سبحان اللہ کہہ کر مجھے اس کا ثواب دے دیں۔ اس اللہ والے بزرگ نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ تو بے حد سستا سودا ہے، ایک سبحان اللہ کے 70,000 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو اس نے مردے سے کہا کہ آپ اتنا سستا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ مردے نے جواب دیا کہ تم جہاں سے باتیں کر رہے ہو وہاں دنیا ہے، دنیا میں سبحان اللہ کہنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، میں جہاں ہوں اس کو آخرت کہتے ہیں، یہاں 70,000 قرآن کریم کا ایک سبحان اللہ کے برابر ثواب۔